अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खज़ाब से मुखातिब है। आज बहुत ही शर्मनाक दिन है। इट्स अ वेरी वेरी शेमफुल डे। जिस तरीके से ये शुरू हुआ है, अजमल कासी के केस में अदालत में खड़े होकर ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी है सर, इनके चेहरे देखिए, इन्हें पहचाने, ये डॉलर्स के लिए अपनी बहन बेटी को बेच देते हैं, उनकी कीमत लगा देते हैं, लिहाजा डॉलर्स फेंगे, ये अपनी बहन बेटी को आपके हवाले कर देंगे। आज वो बदनुमा एक बदबूदार एक तारीख हमें हॉन्ट करने के लिए, हमारे गले पकड़ने के लिए, हमें शीशे के तौर पर फिर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई है, जहां पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ गद्दारी की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ट्रेड ऑफ किया गया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से एक इंतहाई घटिया, गिरी हुई, भोंडी किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तानी निजाम के इस वक्त के जो मुंशी हैं, समधी हैं शरीफ खानदान के, जनाब इसहाक डार साहब ने अटलांटिक काउंसिल के अंदर खड़े होकर दी है। इट्स अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। आज दुनिया यकीन माने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदतरीन मुखालिफ या पाकिस्तान के मुखालिफ भी आज इस चीज का इजहार कर रहे हैं, यार बड़ी बड़े को गिरे हुए लोग हैं, बड़ी को शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट है। इसहाक डार साहब को सर झुकाकर पूरी कौम से इस स्टेटमेंट के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। हम सब दुखी हैं, हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपने पाकिस्तान की जो बच्ची है, पाकिस्तान की जो बेटी है, हमारी जो इज्जत है, आपने उसे ट्रेड ऑफ किया है, आपने उसे बेच दिया है। आपने अमरीकियों की खुशनुदी के लिए, आपने गोरे की खुशनुदी के लिए आप बिल्कुल लंबे पड़ गए और आपने अपनी अपनी बहन का, अपनी बेटी का जो दुपट्टा है वो उनके सामने आज गिरवी रखा है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी बिलो लो, ये उससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकत है। इट्स वेरी शेमफुल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का सवाल ही आपसे नहीं हुआ था, आपसे सवाल इमरान अहमद खान न्याजी का हुआ था, लेकिन आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का आंचल वहां पर बेच आए। आपने उसके दुपट्टे का सौदेबाजी वहां पर की है ताकि इमरान खान के बारे में आपको मुंह ना आप मुंह किसी तरह से छुपा सके, और जो कालक नजर आ रही है उस कालक को आप किसी तरह से मिटा सके। आपसे इमरान खान के बारे में सवाल नहीं हुआ था, आपसे सवाल इंडिया के बारे में हुआ, लेकिन आप लेकर चले गए इमरान खान के दौर के साथ। मुंशी साहब ने वहां पर जो अटलांटिक काउंसिल के अंदर किया है, इतनी बड़ी चलात मारी है, इतनी बड़ी गंद मारी है, एक ऐसा चंचड़ा दिया है जो हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को, और यह शर्मनाक एक तारीख है जो कि हमारे सामने आ गई है। नाज़रीन, इमरान खान ने इनकी बिल्कुल मत मार दी है। डार साहब भी 2017 से आगे महसूस हुआ कि पाकिस्तान आई नहीं। 2017 के बाद से डार साहब की जो मेमोरी है वो वहीं पर स्टक है और वहीं पर रुकी हुई है। अब जो इन्होंने किया है, नाज़रीन, ये आपके सामने रख देते हैं कि मुंशी डार साहब ने क्या किया, और पाकिस्तान में सख्त रिएक्शन है। मैं खुद दुखी हूं, मैं खुद दुखी, माफ कीजिएगा सख्त अल्फाज निकलेंगे, लेकिन ये इन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की है। इन्होंने एक बहन बेटी का सौदा कर लिया। यार कितने, यानी वो हमारे कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने, राजा फारूक हैदर ने एक दफा खड़े होकर कहा था असेंबली में, क्या करोगे, डॉलर चुप हो गई। मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक कहा था, उस वक्त खान प्राइम मिनिस्टर था, बट उन्होंने कश्मीर असेंबली के अंदर कहा था कि क्या करना है, डॉलर चूपने हैं। तो बात ठीक थी कि क्या करना है भाई, डॉलर चूपने हैं। तो इट्स अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट जो कि वहां पर हुई है। थोड़ा सा रिकॉर्ड जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट, डबल पीएचडी, पाकिस्तान की होनहार, खूबसूरत, पढ़ी लिखी नौजवान खातून, 2003 में कराची से अचानक अगवा हो जाती हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक या उनकी फैमिली के मुताबिक वो टैक्सी में अपने बच्चों के साथ जा रही थी, वहां से गायब हो जाती हैं। अभी तक चूंकि ये मिस्ट्री है, इसकी बहुत सारी रियलिटीज इस सारी चीज की खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एफबीआई के एजेंट्स ने, अमेरिकी खुफिया इदारों के एजेंट्स ने उन्हें कराची से उठाया, जिसके अंदर एक खातून भी शामिल थी, एफबीआई के खातून एजेंट भी शामिल थे। उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठाया और लेकर अफगानिस्तान चले गए। आफिया सिद्दीकी या उनकी जो बहन स्टेटमेंट देती है वो ये कहती है कि आफिया सिद्दीकी ये कह रही है कि वो टैक्सी में जा रही थी, लेकिन अचानक वो अनकॉन्शियस हो गई, और जब उसकी आंख खोली तो वो बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी। उसके बाद 2008 में कहा गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी इंटेरोगेशन जारी है और उसे इंटेरोगेट किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यहां से शुरू होती, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो 86 साल की सजा 2010 में सुनाई गई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो इंटेरोगेशन हो रही थी, यानी इंटेरोगेशन रूम था, एफबीआई के एजेंट वहां पर मौजूद थे, वहां पर एफबीआई के एजेंट्स की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने राइफल छीनी और उन्हें गोलियां मार दी। अब इसके अंदर खौफनाक बात यह भी है कि उस इंटेरोगेशन के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि आफिया सिद्दीकी ने उनकी राइफल छीनकर उन्हें गोलियां मारी हैं, कोई भी एफबीआई का एजेंट, कोई भी अमेरिकन ऑफिशियल जख्मी नहीं हुआ, बल्कि जख्मी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी होती है, यानी गोलियां डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लगती हैं, और देन अमेरिका लेकर जाया जाता है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, और उनके ऊपर बुनियादी तौर पर यही केस चलाया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एफबीआई के एजेंट्स और अमेरिकन ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किया राइफल के साथ और उनके ऊपर गोलियां चलाई। अब जो प्राइमरी केस है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर वो ये है कि ये अलकायदा को सपोर्ट करती रही, अलकायदा की ये सिंपैथाइजर रही हैं, और ना सिर्फ अलकायदा की सिंपैथाइजर रही हैं बल्कि जो उनके कैशियर और फाइनेंसर्स थे उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, और किसी न किसी तौर पर ये कैश पहुंचाने में या फाइनेंस करने में ये इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमेरिकन अदालतों के अंदर ये वाला मामला कि ये अलकायदा के सिंपैथाइजर्स हैं या फिर इन्होंने कोई फाइनेंस किया है या ये आपको डिलीवरी का इन्होंने रोल प्ले किया है, ये चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि एफबीआई के आई की इंटरोगेशन में एफबीआई के एजेंट्स के ऊपर, अमेरिकन ऑफिशियल्स के ऊपर इसने राइफल उठाकर हमला किया है, और दिस इज हाउ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की
سوا سنا دی گئی. اندازہ لگائیں کیا یہ ممکن ہے کہ امریکن بیس کے اندر موجود ہو کر امریکن آفیشلز کو انٹرویو دے رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ ایک لمبے ٹائم تک عافیہ صدیقی کو ایک گمنام ڈیٹینی سینٹر یا جو بھی ہے ڈیٹیننگ سینٹر وہاں پر رکھا گیا, ایک خوفناک سیل کے اندر رکھا گیا, گمنام سیل کے اندر رکھا گیا, اور اس کے بعد انہیں ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں. لیکن امیجن کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہو, یعنی 3 پولیس والے آپ کو بٹھا کر خالی پوچھ رہے ہوں, آپ میں ضرورت نہیں ہوتی آپ سیدھے ہو کر بیٹھے, آپ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ڈر کر. تو کیا ممکن تھا کہ وہاں پر رائفل اٹھا کر, تو یہ جعلی مقدمہ, جعلی کیس تھا. بعد میں جا کر یہ باقاعدہ پٹیشن فائل ہوئی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں ان کے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جسمانی بد اخلاقی کی گئی ہے, وہاں کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے کی ہے, قیدیوں نے ان کے ساتھ جسمانی بد اخلاقی کی ہے, اور پھر یہ بھی خبریں انہیں ٹارچر کیا گیا ریلیجن کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, پاکستانی ہونے کی بنیاد پر اس خاتون کی تضحیک کی گئی, ان کی توہین کی گئی ہے. باقاعدہ سے یہ مقدمہ بین الاقوامی فورم کے اوپر لڑا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی ہے, اور آج ڈار صاحب نے جا کر وہاں پر چند چڑھا دیے کہ عافیہ صدیقی کے ساتھ ایک ڈیو پروسیس پورا فالو ہوا ہے. میں انٹرویو کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اچھا, یہ تقریباً 1 گھنٹہ 3 منٹ کا یہ ٹوٹل سیشن تھا جس کے اندر 95% ڈار صاحب نے جھوٹ بولا ہے. سب سے پہلے انہوں نے خطاب کیا, خطاب کے اندر انہوں نے ادھر ادھر کی تمام بڑکیں ماری, ڈیموکریسی فنکشنل ہے, جوڈیشری یہ کر رہی, سب جھوٹ تھا, سب فراڈ تھا جو ڈار صاحب وہاں پر بول رہے تھے پکا منہ بنا کر. پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ جناب لالے یہ بتا کہ ڈار صاحب سے کہ جناب انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں. لیکن اس سے پہلے تقریباً 3 دفعہ خطاب کے دوران انہوں نے ٹرمپ اور مارکو روبیو کو خراج تحسین پیش کیا, خراج عقیدت پیش کیا, خراج محبت پیش کیا کہ جناب آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, آپ نہ ہوتے تو انڈیا نیست و نابود ہو جانا تھا, جنگ لگ جانی تھی, پورا خطہ جھلس جانا تھا, لیکن آپ تھے, دیکھیں ٹرمپ صاحب تھے, روبیو تھے, ویل ڈن, گریٹ. تو باقاعدہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جناب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہم نے ماضی میں برج کا کردار ادا کیا ہے, اب ہم دوبارہ سے برج کا کردار ادا کریں. امیجن کریں 2 سپر پاورز کو جا کر ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے درمیان برج کا کردار ادا کروں گا. خیر اٹس اوکے. اچھا, سوال یہ تھا کہ جناب انڈیا پاکستان کے حوالے سے کہ انڈیا آپ کے اوپر الزامات لگاتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور یہ ابھی سوال نہیں ہوا تھا TRF کے حوالے سے جو کہ ایک آف شوٹ ہے مختلف گروپس کی, اور جنہوں نے پہلگام کے اندر یہ سارا واقعے کی پہلے ذمہ داری لی تھی. سوال صرف انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے حوالے سے تھا. اسی کانفلکٹ کو لے کر یعنی انڈیا پاکستان کے حوالے سے ڈار صاحب لے کر گئے کہ 2017 تک ہم نے چیزیں ٹھیک کر دی تھی, اس کے بعد حکومت آئی, اس نے بارڈر کھولا اور 30,000 لوگوں کو اندر لے کر آئے اور 100 خوفناک ترین کرمنلز کو چھوڑ دیا تھا. پاکستانی ریاست کو وہاں پر جا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ ہم TTP کی یا دہشت گردوں کو, جنہیں ہم دنیا میں انٹرنیشنلی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد ہیں, وہاں پر ڈار صاحب نے جا کر پاکستانی ریاست کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ جناب ہم اصل میں واپس لے کر آئے ہیں. اور یہ اسٹیٹ یعنی گورنمنٹ, دیکھیں گورنمنٹ تو پاکستان میں کس کی ہوتی ہے, اسٹیٹ پالیسی تھی, سوال تھا ہی نہیں ہے. سوال خان کا سوال یہ تھا انڈیا پاکستان کا, لیکن ڈار صاحب لے کر گئے کہ عمران خان کے دور میں ہم دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے, تو خان نے واقعتاً ان کی چسا اور مت مار دی ہے, یہ جدھر جاتے ہیں ان کی دم نظر آتی ہے. اب اگلا سوال پھر ان سے ہوا انڈیا, اور اس نے ریپیٹ کیا, جرنلسٹ نے اینکر نے اس نے ریپیٹ کیا, اس نے کہا کہ میں پھر بات کرتا ہوں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کے حوالے سے ہے. تو اس کے اوپر ڈار صاحب نے کہا کہ جناب انڈیا نے کوئی ثبوت نہیں دیے اور یہ ساری چیزیں ہیں. پھر TRF کے بارے میں ڈار نے کہا کہ لشکر طیبہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے جوڑنا بالکل غلط ہے, اگر امریکہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں بتائے, لیکن TRF سے کوئی تعلق نہیں اور لشکر طیبہ کو ہم نے مکمل طور پر ڈسمنٹل کر دیا تھا. پھر اس کے بعد پھر باقی اس طرح سے سارے سوالات ہوتے ہیں. پھر ایک سوال ظاہر ہے بڑا اہم ترین یہ بھی ہوا کہ آپ ملٹری ہارڈ ویئر آپ چائنا سے خرید رہے ہیں, آپ ادھر امریکہ کے ساتھ بھی پینگے لے رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو بیلنس کیسے کریں گے. تو ڈار نے کہا کہ ایک بڑی سرکاسٹک سے ایک عجیب و غریب قسم کے مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے کہا جناب کہ دیکھیں جی یہ کولڈ وار تو نہیں ہے, اور کولڈ وار نہیں ہے, اور ہمیں پازیٹیو سائڈ دیکھنی چاہیے. ہم چاہیں گے کہ بیلنس ہو, ایک برج کا رول ادا کریں, اور یہ دونوں سپر پاورز ہیں, یہ دنیا میں بڑی بہتری کریں گی. اس بار اس نے کہا کہ جناب یہ کولڈ وار ہی ہے, یہ ایک الگ طرح کی کولڈ وار ہے, لہٰذا کولڈ وار میں بھی پک اینڈ چوز تھا, آج بھی ایک کولڈ وار ہے, پک اینڈ چوز آپ کو کرنا پڑے گا. ڈار صاحب نے کہا چھوڑو جی پازیٹیو سائڈ دیکھو. اب جو اہم ترین سوال ہے, اس نے کہا کہ میں ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو ظاہر برا تو لگے گا لیکن پوچھوں. ڈار صاحب نے کہا پوچھیں. انہوں نے کہا کہ خان گرفتار ہے, خان گرفتار ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ خان پاپولر ترین لیڈر نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پر ہے, ایک کنسرن موجود ہے کہ عمران خان کو ڈیو پروسیس نہیں مل رہا. یعنی سوال کیا تھا کہ عمران خان کو پاکستان میں ڈیو پروسیس نہیں مل رہا, عمران خان کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے. تو سوال بنیادی طور پر یہ تھا. تو ڈار صاحب نے سب سے پہلے کہا جناب میں کو 32 سالوں سے پارلیمان کے اندر موجود ہوں, میں ابا ہوں اس پارلیمان کا, میں پہلے سینیٹر اسمبلی میں فلانا ڈھمکانا میں اس اسمبلی کے اندر رہا ہوں,
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ مفاہمت والا بندہ رہا ہوں, میں ریکونسیلیشن کروانے والا بندہ رہا ہوں. 2014 میں خان نے 126 دنوں کا دھرنا کیا, میں نے سیز فائر کروایا, میں جا کر ملاقاتیں کر رہا تھا. ہماری اکانومی کو بہت خوفناک قسم کا نقصان ہوا, نہیں تو ہم اکانومی ایسے جا رہی تھی, سیدھی اوپر کی طرف جا رہی تھی. پھر کہا کہ جناب مجھے افسوس یہ ہے کہ 9 مئی والے دن عمران خان نے ریاست کے اوپر ہتھیار اٹھا دیے اور جناب پاکستان پر اس نے حملہ کر دیا, اور آج عدالتیں عمران خان کے خلاف کر رہی ہیں اور ڈیو پروسیس فالو ہو رہا ہے. اچھا ادھر ہی یہ بات کرتے ہوئے ڈار صاحب نے خود یہ کہا, وی شوڈ ناٹ فارگیٹ, فار ایگزامپل عافیہ صدیقی یہاں پر دھائیوں سے موجود ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کب رہا ہوں گی, لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ بھی تو ایک ڈیو پروسیس ہی فالو ہوا ہے. دیٹس شیمفل. سوال عمران احمد خان نیادی کو ڈی پروسیس نہ ملنے کا تھا, جو ڈیو پروسیس ہے, رول آف لا, وہ نہ ملنے کا تھا, اور ڈار منشی لے کر گیا عافیہ صدیقی کے اوپر. یعنی اپنی کالک کو چھپانے کے لیے اس نے امریکی کالک کی طرف اشارہ کر دیا کہ جناب دیکھیں جی آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے, لہذا ہم سے خان کے بارے میں سوال نہ پوچھیں. اٹس اے شیمفل اسٹیٹمنٹ, اٹس اے ویری ویری شیمفل اسٹیٹمنٹ. سوال تھا ہی نہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے. یعنی آپ تو بھائی ایڈوکیٹ کرنے گئے تھے, آپ تو ایز این ایڈوکیٹ گئے تھے کہ بھائی آپ نے دنیا میں جا کر سوال اٹھانا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ نے دنیا میں جا کر رولا ڈالنا ہے. لیکن آپ تو یہاں پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ خان کے ساتھ ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا تو لہذا عافیہ صدیقی کے ساتھ بھی تو ہم نے ڈیو پروسیس نہیں فالو کیا. تو اگر آپ نے عافیہ صدیقی کے ساتھ ٹھیک, بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ مانتا ہوں کہ خان کو بھی ڈیو پروسیس دیا جا رہا ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی ڈیو پروسیس دیا گیا ہے. یہ ڈار کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھی. امریکنوں کو کلین شیٹ دے دیا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی بہن کا جو آنچل لوٹا ہے, جو عزت لوٹی, آپ نے ٹھیک کیا. یہ باقاعدہ سے ڈار کی اسٹیٹمنٹ. اب ناظرین میں ان کے جو وکیل ہیں, ایک ان کی اسٹیٹمنٹ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے وکیل نے بڑا کیٹاگوریکل, ہم نہیں کہہ سکتے, ہم یہ کٹیں گے پکڑ کر. انہوں نے کہا کہ سوری بٹ دس از ایڈیوٹک. انہوں نے کہا معافی چاہتا ہوں لیکن یہ شرمناک ہے, یہ بدبودار ہے. ڈیو پروسیس ڈز ناٹ اکول سم تھنگ ویئر عافیہ ہیڈ نو وٹنسز. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈیو پروسیس نہیں تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کے خلاف کوئی گواہی موجود نہیں تھا. دے لائڈ اینڈ اٹ واز آل فالس. امریکنوں نے جھوٹ بولا, امریکی ایجنٹوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ سب غلط تھا. دیٹ کالڈ ا مسکیریج آف جسٹس ناٹ واٹس ڈیو. اس کو مسکیریج آف جسٹس بولتے ہیں, نظام انصاف کا مسکیریج بولتے ہیں, قتل بولتے ہیں. اس کو ڈیو پروسیس نہیں بولتے. لیکن ڈار صاحب نے جا کر یہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر یہ چند چڑھایا ہے. ناظرین اس کے اوپر سخت ترین ایک رد عمل ہے جو کہ موجود ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. مختلف لوگوں کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے, چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں چونکہ پاکستان میں سخت ترین غصہ ہے. ملیحہ ہاشمی صاحبہ لکھتی ہیں کہ اسحاق ڈار نے عمران خان کے ناحق قید کو حلال ثابت کرنے کے چکر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ناحق قید کو جائز قرار دے دیا ہے. حد ہے بے شرمی کی, عمران خان کی دشمنی میں ہر حد تک یہ چلے گئے ہیں. شاکر روان صاحب لکھتے ہیں ایک اردلی پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فیملی سے ملاقات, وزیر اعظم ہاؤس میں کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم پوری قوم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہے. سفارتی اخلاقی ارشادہ پر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اقدامات کریں گے اور جاری رہیں گے. عافیہ صدیقی ناحق قید ہے. دوسرا اردلی امریکہ میں جا کر یہ کہہ رہے کہ عافیہ صدیقی کو ملنے والی سزا بالکل درست ہے اور باقاعدہ پروسیس فالو کیا گیا ہے. امیر عباس صاحب لکھتے ہیں صرف اور صرف امریکی خوشنودی کے لیے عمران خان کی پرسیکیوشن کا دفاع کرنے کی غرض سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 86 سال قید کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو صرف 86 سال سزا ہی نہیں ہوئی بلکہ ان پر مسلسل جسمانی اور نفسیاتی تشدد ہوا ہے, حتیٰ کہ بعض رائے کے مطابق انہیں ریپ کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن افسوس کہ اتنی شرمناک دلیل ہوتے. That's shameful. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. It's shameful. اللہ حافظ.